آج ہم آپ کو ایک ایسے راز سے آشنا کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں سوال بن کر گردش کر رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ اور جب انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت دنیا کیسی تھی؟ ہم اس بیان میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زمین پر آنے کے بعد زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اور اس سے پہلے اس دنیا میں کیا کچھ موجود تھا۔ کیا واقعی آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی مخلوق یہاں رہتی تھی؟ اگر تھی تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے کس مقام پر اتارا گیا، ان کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی، اور وہ مٹی کہاں سے لی گئی تھی؟ جنت سے زمین پر آنے کے بعد انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ کیا وہ اپنے ساتھ جنت کی کوئی نشانی بھی لائے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ان کی وفات کب اور کس طرح ہوئی، اور وہ کون سے حقائق ہیں جو آج تک راز بنے ہوئے ہیں۔ دوستوں، مذہبی روایات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر کی بنا پر انکار کر دیا۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں اس نے قیامت تک مہلت مانگ کر انسانوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابلیس چونکہ جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، لیکن ان کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے انہیں ختم کر دیا، اور باقی بچ جانے والے جن ویران جزیروں اور سمندروں میں جا بسے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس زمین پر کبھی ڈائناسور بھی آباد تھے جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، جبکہ کچھ ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں جیسی مخلوقات بھی اس دنیا میں موجود تھیں۔ یہ سب حقائق اور راز آپ کو حیران کر دیں گے، بس آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آگے آنے والی معلومات آپ کو ایک نئی دنیا سے روشناس کروائیں گی۔ اس موضوع پر مختلف آراز سامنے آتی رہی ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین سے ملنے والے قدیم ڈھانچوں اور باقیات کی بنیاد پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی یہاں ایسی مخلوقات موجود تھیں جو وقت کے ساتھ باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئیں یا ختم کر دی گئیں، جبکہ بعض لوگ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی دور میں زمین خلائی مخلوقات کا مرکز بھی رہی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک مختلف حقیقت سامنے آتی ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا اور کسی واضح مخلوق کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی حوالے سے جب لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی اور نہ نیچے ہوا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی پر اپنا عرش قائم فرمایا اور یوں مخلوق کی ابتدا ہوئی۔ محترم دوستو، صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ یمن سے ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہمیں دین کا علم سکھائیے اور یہ بھی بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اور پھر اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ لکھے، چنانچہ قلم نے اسی لمحے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ ڈالا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا کامل علم تھا جو اس کے حکم سے لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا گیا۔ یوں ناظرین، یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کائنات کی ابتدا اللہ کے حکم سے ہوئی اور ہر چیز ایک طے شدہ نظام کے تحت وجود میں آئی۔ اس موضوع کو مزید سمجھنے کے لیے ایک نہایت اہم روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس مبارک حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تخلیق کا آغاز پانی سے ہوا،
پھر عرش کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا، پھر فوراً ہی لوح محفوظ وجود میں آئی جس پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات اللہ کے حکم سے لکھ دیے گئے۔ اس کے بعد کائنات کی دیگر مخلوقات، آسمان اور زمین مرحلہ وار وجود میں آتے گئے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تخلیق کی ترتیب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی پیدا کی، اتوار کے دن پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، بیماریاں اور آزمائشیں، بدھ کے دن نور، جمعرات کے دن چوپائے زمین پر پھیلا دیے، اور پھر جمعے کے مبارک دن عصر کے بعد سے رات تک کے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس روایت سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کی تخلیق ایک خاص ترتیب اور حکمت کے تحت ہوئی، اور ان تمام مخلوقات کے بعد آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اگرچہ وہ تخلیق کے اعتبار سے آخری تھے، لیکن مقام کے لحاظ سے وہ پوری انسانیت کے اولین فرد اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے اور جنات پہلے ہی پیدا کیے جا چکے تھے، اور کائنات ایک خاص نظام کے تحت تیار کی جا رہی تھی تاکہ انسان کو اس میں ایک خاص مقصد کے ساتھ بسایا جائے۔ عقل و شعور رکھنے والی مخلوقات میں سب سے پہلا درجہ فرشتوں کا، اس کے بعد جنات کا، اور آخر میں انسان کا آتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں اشارہ کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات کو اس سے پہلے دہکتی آگ سے پیدا کیا گیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے جنات اس زمین پر آباد تھے۔ ابتدا میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ سرکشی اور فساد میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ظلم و زیادتی اور ناحق خون بہانا شروع کر دیا۔ جب ان کا فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا۔ پھر فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک سخت معرکہ برپا ہوا جس میں جنات کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد وہ زمین کے میدانوں سے نکال دیے گئے اور پناہ کے لیے سمندروں کے جزیروں، گھنے جنگلات اور بلند پہاڑوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان کی رہائش زیادہ تر انہی سنسان مقامات پر ہے۔ ناظرین کرام، اب ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی کیوں کی گئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی؟ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام نہ کسی کے بیٹے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی باپ تھا، بلکہ انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آئیں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی، لیکن وہ مٹھی دراصل پوری زمین کے مختلف حصوں کی نمائندگی کر رہی تھی۔ اس میں ہر رنگ اور ہر کیفیت کی مٹی شامل تھی، سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم اور سخت، میٹھی، کڑوی، نمکین اور پھیکی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مٹی کو مختلف پانیوں کے ساتھ گوندھا گیا اور اسی سے انسان کی تخلیق کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گھٹی گئی تو کیچڑ کی طرح وہ گارا بن گئی تھی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بچتی ہوئی مٹی نفی۔ پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچی، پھر آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ ایک بات یہاں یہ واضح کرتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود سے پاک ہے، تو ہاتھ سے مراد اپنے نگاہ کرم نواز اور اپنی رحمت خاص سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، پھر روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کی ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔
فرما دیا تھا۔ دوستوں، مختلف مذاہب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بھی بنا لیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ریاضتوں اور عبادات کا نتیجہ ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہوا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا، ایک گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مخصوص مٹی کو نکالا جائے۔ چنانچہ جب وہ مٹی نکالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا نشان بن گیا، جسے بعض لوگ ناف کی شکل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے کچھ روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس مٹی سے جسے نکالا گیا تھا ایک مخلوق یعنی کتے کو پیدا کیا گیا۔ کتے کی تخلیق کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں اور ہر روایت اپنی جگہ ایک الگ پہلو بیان کرتی ہے۔ مزید روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو زمین پر بھیجا گیا تو ابلیس نے زمین کے درندوں کو ان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا فرمایا جس نے ان دونوں کی حفاظت کی اور درندوں کو قریب آنے سے روکے رکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا اور یہ مٹی پوری زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد میں رنگوں، زبانوں اور مزاجوں کا فرق پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے اور انہیں خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ جیسے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ روایات کے مطابق آپ نے تقریباً 960 برس کی عمر پائی اور آپ کی اولاد کی تعداد وفات کے وقت بہت زیادہ ہو چکی تھی جنہوں نے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا تو کچھ عرصے بعد تنہائی کی وجہ سے ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور اسی حالت میں ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے پاس ایک نہایت حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے سکون اور انس حاصل ہو اور ہم دونوں مل کر خوشی اور باہمی پیار کے ساتھ زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے بے شمار مرد و عورت دنیا میں پیدا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن کے ان عظیم عجائبات میں سے ہے جس میں بے شمار نصیحتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے 4 مختلف طریقے بیان فرمائے جو اس کی بے مثال قدرت کا واضح ثبوت ہیں۔ پہلا طریقہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہی طریقہ آج تک جاری ہے۔ دوسرا طریقہ صرف مرد سے ایک انسان کی تخلیق، جیسا کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تیسرا طریقہ صرف عورت سے ایک انسان کی پیدائش، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا فرمایا گیا۔ چوتھا طریقہ بغیر مرد و عورت کے، یعنی براہ راست مٹی سے تخلیق، اور یہ اعزاز حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ان چاروں طریقوں سے ایک بہت بڑی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک طریقے کا پابند نہیں، بلکہ وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ وہ جیسے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے پیدا فرما سکتا ہے۔ یہی اس کی خلاقیت اور قدرت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اگر انسان غور کرے
تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ مرد اکیلا کسی تخلیق پر ناز کر سکتا ہے، نہ عورت، اور نہ ہی دونوں مل کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ممکن صورت میں انسان کو پیدا کر کے یہ واضح کر دیا کہ اصل خالق صرف وہی ہے۔ اب ایک اور اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتنا عرصہ گزرا اور دیگر انبیاء کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ ناظرین، اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی حتمی اور واضح تعداد موجود نہیں ہے، البتہ بعض تاریخی روایات ضرور ملتی ہیں۔ مثلاً امام ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1200 سال کا فاصلہ تھا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1142 سال کا عرصہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 565 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1356 برس کا فاصلہ بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 600 سال کا وقفہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر انبیاء کرام کی ظاہری حیات پر نظر ڈالیں تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 960 سال عمر پائی، حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 برس تک دنیا میں رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 200 سال بیان کی جاتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام تقریباً 100 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 33 سال، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 برس کی عمر پائی۔ ان روایات کی بنیاد پر بعض لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے لے کر آج تک تقریباً 9000 سے زائد سال گزر چکے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ بھی ہزاروں برسوں پر محیط بتایا جاتا ہے۔ تاہم ناظرین، یہ سب اندازے ہیں، حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اب ایک نہایت دلچسپ سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اترے تھے؟ جب جنت سے زمین پر بھیجنے کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، اب جدائی اور آزمائش کا وقت آ پہنچا ہے۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حکم دیا کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ آپ کو زمین پر مختلف مقامات پر اتارا جائے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور یوں دونوں جدا ہو گئے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ یعنی آج کے سری لنکا میں اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جدہ کے قریب زمین پر اتارا گیا۔ اسی طرح ابلیس کو ان سے پہلے ہی اعلیٰ کے مقام پر اتار دیا گیا تھا۔ یوں ناظرین، انسان کی زمین پر آمد کا یہ آغاز جدائی، آزمائش اور ایک نئے سفر کی شروعات تھا، جس نے پوری انسانیت کی تاریخ کو جنم دیا۔ روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت جدہ اور سرندیپ یعنی موجودہ سری لنکا کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، مگر زمین پر آنے کے بعد وہ زبان بھلا دی گئی اور اس کی جگہ انہیں سریانی زبان عطا کی گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق سری لنکا کا جزیرے میں ایک بلند پہاڑی موجود ہے جسے آج کوہ آدم یا ایڈمز پیک کہا جاتا ہے۔ مقامی زبان میں اسے سری پادا بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک قدم کا نشان موجود ہے جسے بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ اس پہاڑ پر موجود قدم کا نشان ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے جس کی لمبائی تقریباً 5 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ بیان کی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے قد کا اندازہ بھی لگاتے ہیں۔ زائرین اپنے اپنے عقیدے کے مطابق یہاں عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اسے حضرت آدم علیہ السلام کا نشان سمجھتے ہیں، بدھ مت کے ماننے والے اسے بدھا سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ ہندو اسے شیو جی کا قدم قرار دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں اس مقام کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سری لنکا کے بادشاہ نے ان کے لیے خاص انتظام کیا اور وہ کئی افراد کے ساتھ اس پہاڑ کی زیارت کے لیے گئے۔ ان کے مطابق دنیا کے مختلف حصوں حتیٰ کہ چین سے بھی لوگ یہاں زیارت کے لیے آتے تھے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید یا مستند احادیث میں اس قدم کے نشان کے بارے میں کوئی واضح ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے اسے صرف تاریخی اور روایتی حوالے سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ محترم دوستو، اب ایک اور اہم پہلو کی طرف آتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کچھ عرصہ جنت میں رہے،
جہاں انہیں ہر نعمت حاصل تھی، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ ابلیس، جو پہلے ہی ان کا دشمن بن چکا تھا، مسلسل موقع کی تلاش میں تھا۔ آخر کار اس نے وسوسے ڈالنے شروع کیے اور کہا کہ تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ ہو جاؤ۔ اس دھوکے میں آ کر جب انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف قدم اٹھایا تو پھر وہ وقت آیا جب انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، اور یوں انسان کی آزمائشوں بھری زندگی کا آغاز ہوا۔ ابلیس کی مسلسل وسوسہ اندازی نے آخرکار اثر دکھایا اور اس کی باتوں نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو سوچ میں ڈال دیا۔ بار بار کی ترغیب کے بعد وہ اس بات پر مائل ہو گئیں کہ شجر ممنوعہ کا ذرا سا پھل چکھ لیا جائے۔ ایک دن انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، آخر اس درخت میں ایسا کیا راز ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے؟ کیوں نہ ہم اس کا تھوڑا سا حصہ آزما کر دیکھیں؟ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام اس پر بالکل آمادہ نہ تھے، مگر مسلسل اصرار پر وہ بادل ناخواستہ راضی ہو گئے۔ جیسے ہی دونوں نے اس پھل کو چکھا، فوراً ان کی ستر پوشی ختم ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے سامنے عیاں ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سخت گھبرا گئے اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ آواز سنتے ہی دونوں پر خوف الہی طاری ہو گیا۔ نہایت عاجزی اور ندامت کے ساتھ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں ایک مدت تک زمین پر رہنا ہوگا، جہاں تمہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہیں تمہاری زندگی گزرے گی، وہیں تمہیں موت آئے گی اور پھر وہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، یہاں نہ میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنتا ہوں، نہ کوئی عبادت گاہ نظر آتی ہے۔ جیسے آسمان میں بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ زمین پر ایک مقام پر کعبۃ اللہ تعمیر کرو اور اسی کے گرد طواف کیا کرو اور اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور انہیں اس مقام تک لے گئے جہاں کعبے کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کی بنیاد زمین کی گہرائی تک رکھی گئی اور فرشتوں نے مختلف پہاڑوں کے پتھروں سے اسے مضبوط کیا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی عبادت گاہ قائم کی، جہاں وہ نماز ادا کرتے اور طواف کرتے رہے۔ محترم دوستو، زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نہایت رنجیدہ اور شرمسار رہتے تھے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے جدائی نے بھی انہیں شدید غم میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، آنسو بہاتے اور معافی مانگتے رہے۔ آخر کار ان کی یہ عاجزی اور گریہ ازاری قبول ہوئی اور ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی خوشخبری سنائی۔ یوں رحمت الہی نے ایک بار پھر انسان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے حوالے سے ایک اور دل نشین روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، میں آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ میں نے ابھی تک انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھ میں روح پھونکی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب میں نے جان لیا کہ جس ہستی کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے وہ یقیناً آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تم نے ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو چند خاص دعائیہ کلمات سکھائے،
جب انہوں نے ان کلمات کے ذریعے عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے بابرکت دن ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یوں ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، عاجزی اختیار کرے اور اللہ سے رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور اس کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کی قبولیت کے بعد خوشی اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو گئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور روایت کے مطابق حجر اسود کو اس کی دیوار میں نصب فرمایا۔ پھر آپ نے اسی گھر کے گرد طواف کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات کی طرف لے گئے، جہاں حضرت حوا سلام اللہ علیہا موجود تھیں، لیکن طویل جدائی اور حالات کے اثرات کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو فوراً پہچان نہ سکے۔ بعد ازاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا تعارف کروایا اور یوں زمین پر ان کی پہلی ملاقات مکمل ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مقدس گھر ابتدائی طور پر اسی بنیاد پر قائم رہا یہاں تک کہ طوفان نوح کا زمانہ آیا۔ اس طوفان کے دوران بعض روایات کے مطابق اس کی عمارت کا ظاہری حصہ اٹھا لیا گیا، جبکہ اس کی جگہ ایک نشان باقی رہ گیا۔ اس کے باوجود لوگ اس مقام پر آ کر دعا اور عبادت کرتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس مقدس گھر کی تعمیر میں مصروف ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی حدود متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل کا سایہ بھیجا گیا، جس کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بنیاد پر تعمیر کا آغاز کیا۔ اس تعمیر میں مختلف مراحل شامل تھے اور وقت کے ساتھ اس مقدس گھر میں کچھ ظاہری تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، مگر اس کی اصل بنیاد اور مقام وہی رہا جو ابتدا میں مقرر کیا گیا تھا۔ اب ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی نبی آیا تھا؟ اس حوالے سے مختلف روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جنات انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے اور بعض روایات کے مطابق ان میں بھی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث کیے گئے۔ اگرچہ ان تفصیلات کی کیفیت ہمارے لیے قطعی طور پر واضح نہیں، لیکن یہ بات ضرور بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ روایت میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جنات میں بھی انبیاء آئے جنہوں نے انہیں راہ حق کی طرف بلایا، مگر بعض نے ان کی نافرمانی بھی کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بسنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت، لباس اور کرامت عطا فرمائی اور ان کی اولاد کو دیگر مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ یوں انسانیت کا وہ عظیم سفر شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو انسانی تاریخ کا پہلا بڑا سانحہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی دو اولادوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول فرما لی جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس کے دل میں حسد اور غصہ پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے نہایت حکمت اور نرمی سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن اس نصیحت کے باوجود اس کے دل میں بغض بڑھتا گیا اور آخر کار اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یوں انسانی تاریخ کا پہلا قتل وقوع پذیر ہوا اور یہ واقعہ قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی کے قتل کی صورت میں پیش آیا، جبکہ مقتول کا نام روایات میں حابیل بتایا جاتا ہے۔ قتل کے بعد قابیل سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو پرید کر اسے دفنانے کا طریقہ سکھا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور وہ شدید ندامت میں مبتلا ہو گیا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے پر بے حد غمگین ہوئے اور بہت روئے۔ یہ ان کے لیے ایک عظیم آزمائش تھی۔ بعد ازاں روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی جن کا نام حضرت شیس علیہ السلام رکھا گیا اور انہیں اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ قرار دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ روایات کے مطابق انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور ان کی تدفین عمل میں آئی۔ ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ کر ان کی نماز پڑھائی۔
حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں روایات میں تقریباً 960 سال بیان کی جاتی ہے۔ ان کی تدفین کے مقام کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کے مطابق انہیں جبل ابو قبیس کے قریب دفن کیا گیا، جبکہ بعض روایات میں بیت المقدس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قریب 1 سال تک حیات رہیں اور پھر ان کا بھی وصال ہوا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مدفون ہوئیں۔ اگر اس ویڈیو میں پیش کی گئی معلومات میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔